حدیث پاک ہم سننے والے ہیں، پہلے حدیث سنتے ہیں۔ وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکسب عبد مال حرام، کہ کوئی بھی بندہ مال حرام نہیں کماتا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر مال حرام یعنی حرام مال کما رہا ہے، حرام مال اور حرام پیسہ لا رہا ہے، پھر آپ نے فرمایا فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ، اور وہ بندہ کیا کرے، اسی مال میں سے صدقہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقْبَلُ مِنْهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حرام مال کمایا اور حرام مال کما کر کے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، تو وہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابھی اس دور میں یہی ہے، اس دور میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ کماتے ہیں اور کما کر کے حرام مال جمع کر لیتے، کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ خرچ کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی پاک ہو جائے۔ ہو نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُنْفَقُ مِنْهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ خود پر اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے آپ پر خرچ کر رہا ہے، یعنی اپنے کپڑے پر، گاڑیوں پر، اور اپنے بچوں کو کھلا رہا، اپنے بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو کھلا رہا، مال حرام لایا، حرام مال کما کر کے لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ خرچ کر رہا ہے اس میں اللہ برکت نہیں دے گا، برکت سے ہمیشہ محروم ہوگا۔ ابھی اس دور میں ایک اور بات کہ اس دور میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتا، برکت نہیں ہے، اتنا پیسہ کماتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جا رہا۔ اللہ کے بندے کبھی غور تو ہم نے کیا ہی نہیں کہ ہم 1000 روپے کما رہے ہیں تو کیا اس میں 1 روپے کہیں حرام کا تو نہیں مل رہا ہے۔ اگر وہ بندہ 999 روپے کمایا حلال کا اور اس نے 1 روپے حرام کا اس میں ملا دیا، پھر اس سے برکت اٹھ گئی اور وہ بندہ ڈھونڈتا رہتا کہ پیسہ اتنا کما رہا ہوں، گیا کہاں پیسہ۔ وجہ یہی ہے کہ برکت اٹھا لی گئی اور بندہ پتہ ہی نہیں چل رہا، بندے کا اتنا کما کے لاتا ہے، گھر پتہ نہیں چلتا، مہینے میں سب خرچ، کچھ بچت نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس میں اللہ برکت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، اور سب سے مشکل بات یہ اور سب سے وعید والی بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مرنے کے بعد اس کو پیٹ پیچھے چھوڑ گیا، یعنی وہ بندہ مرا اور وہ مال چھوڑ کر کے گیا، وہ کمایا تھا حرام کا اور حلال بھی کمایا مگر اس میں حرام ملا کر کے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد وہ بندہ اگر چھوڑ کر کے بھی گیا ہے تو وہ مال کس کام کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، اس کے جہنم کے آگ بڑھانے میں وہ چیزیں کام آنے والی۔ اس لیے کہ مال تو حرام حلال سب مکس کر کے جمع کر لیتے ہیں اور مر جانے کے بعد بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا مرنے کے بعد بھی وہ بندہ جو حرام مال جمع کیا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ حرام مال کے وجہ سے جہنم کی آگ اور اس پر سخت ہو جائے گی، اور جہنم کی آگ بڑھیں گی، اس میں اور سزائیں بڑھیں گی۔ تو اس سے وہ معاملہ ہے کہ ہم جمع کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے، ہم بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں اور پتہ چلا کہ جس بچے کے لیے ہم نے جمع کیا وہ تو کوئی کام آنے والا ہے نہیں، اب کیا ہوگا؟ تو وہ جو ہم نے حرام مال جمع کیا تھا مرنے کے بعد بھی اس کے عذاب ہم بھگت رہے ہیں، تو کس کام کا یہ؟ جمع کرنا تو حلال کریں نا اپنے بچوں کے لیے جمع، اور حرام کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا نقصان اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور پھر جہنم میں بھی ڈالیں گے۔ ہرگز کوئی 1 روپے بھی حرام کا جمع نہیں کرنا، نہیں لینا ہی نہیں کسی کا 1 روپے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی سے برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مٹاتا۔ ابھی کہتے ہیں کہ بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں۔ لایا حرام کا مال اور اس میں کہتے ہیں صدقہ کر دیا ہم نے، تب تو یہ تو پاک ہو گیا، 10% میں دے رہا ہوں، اب 90% بچا تو 90% تو پاک ہو جائے گا۔ یہ بلیک کو وائٹ کرنے کا بہت اچھا چانس لگا کر کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح تو وہ اچھا ہو جائے گا نا، وہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے تو اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ پہلی بات تو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں ہوا، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا تو کس کام کا، اور فیصلہ فرما دیا۔ تو کبھی بھی کوئی بندہ برائی سے برائی کو یہ جو چاہے گا مٹ جائے گا، نہیں مٹتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یمحو السیئ بالحسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن گناہ نیکیوں سے مٹ جاتا ہے۔ گناہ اگر کوئی بندہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے رجوع کیا اور نیک کام کرنے لگا وہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو اس نیک عمل کے وجہ سے مٹا دے گا اور ختم کر دے گا اس گناہ۔ مگر شرط یہ ہے کہ بندہ یہ جو سوچ کر کے کہ بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے صدقہ وغیرہ کرے، اس سے نہیں چلتا ہے، یہ فائنل ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ نیک عمل جو اللہ قبول ہمارا کر رہا ہے اس سے ہمارے گناہ مٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک برائی، خباثت، گندگی سے نہیں ملتی۔ اس کی مثال سمجھیں نا کہ کہیں گٹر کے ڈھکن کھلے ہوں تو ہم دوسرے ڈھکن کھول دیں کہ اس کا پانی آئے گا، یہ گندگی جو نکلی ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ بدبو ختم ہو جائے گی، ہوگی نہیں ہوگی۔ وہاں صاف پانی ڈالنا پڑے گا، اس گٹر کے ڈھکن کو بند کرنا پڑے گا، صاف پانی سے اس پر ڈالنا پڑے گا، پھر وہ سب پانی نکل جائے گا، پھر اس کی بدبو ختم ہوگی، پھر وہ گندگی ختم ہوگی۔ تو یہ گندگی جمع کر کے ہم لائیں اور گندگی کو گندگی سے صاف کرنے کی کوشش کریں، وہی نہیں سکتا۔ حرام مال لا کر کے حرام مال لا کر کے اس کو خرچ کر دے کہ بس صاف ہو جائے گا، وہی نہیں سکتا۔ گندگی میں گندگی اور مکس کریں گے تو پھر اور گندا ہوگا، اور بدبو پھیلے گی، ہرگز نہیں۔ تو یہ حدیث پاک سے تو سب سے پہلی بات کہ مال حرام ہمیں کمانا نہیں، چاہے ہمیں اللہ تھوڑے دے اسی پر قناعت کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بندہ تھوڑے پر صبر کر لے، اللہ اس تھوڑے میں اتنا برکت عطا کر دیتا ہے کہ وہ تھوڑا مال بہت زیادہ کے برابر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جس کے پاس اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور وہ زیادہ والا انسان جو مال حرام لایا ہے، گناہ کم کر کے وہ مال لایا، کسی کا چھین کر کے، کسی کی چوری کر کے، کسی کی بےمانی کر کے لایا، تو وہ مال جو لاکھوں میں ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بندہ گیا کہاں، اور وہ ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا۔ مگر اللہ نے اگر کسی بندے کو حلال مال دیا ہے اور اس نے محنت سے 1000 روپے کمائے، پھر 1000 اس کے 1,00,000 کے برابر ہو جائے نا، کیونکہ اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے، اور وہ مصیبتیں جو آنے والی ہے اللہ ٹال دیتا ہے۔ کس بندے کے پاس اتنا، اللہ نے اعلان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنا ہی بوجھ بندوں پر ڈالتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے۔ تو بندے کو اللہ نے مال دیا اور حلال مال دیا ہے، جب 1000 دیا ہے تو وہ جو 1000 سے زیادہ والے معاملات آنے والے تھے اس معاملات ہی کو ڈال دیتا ہے۔ اور جو بندہ حرام مال 1,00,000 لا کر کے رکھا ہے، اس کو 1,00,000 کے برابر اس سے مصیبت آ جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بھی آ جاتی ہے، پھر وہ بندہ ڈال دیتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو، کیونکہ اللہ برکت ہی نہیں دیتا نا اس میں۔ حضور نے فرمایا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ پھر وہ مال حرام لا کر کے ہم خود کھائیں، حضور نے فرمایا کہ خود کھائے گا یا اپنے بچوں کو کھلائے گا، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس دور میں ہم لوگ ہیں نا، ہر بندے ہم میں سے شکایت کرتے ہیں یار اتنا کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی، کہاں سے ہو؟ ہم تو کماتے ہیں، بے شک ہم کماتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے مال ہمارے پاس آیا، ہم نے کوئی پتہ نہیں کیا، ہم نے رکھ لیا، اور کبھی بےمانی ہو گیا، کبھی پتہ ہی نہیں چلا، اور حرام کا مال اس میں ہم نے مکس کر دیا، دکان کی برکت، مکان کی برکت، ہر جگہ سے برکت ختم، پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو مال جتنا اللہ دے اسی پر قناعت کر لے، صبر کر لے، اللہ نے دیا ہے مطلب یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا، زیادہ ملتا،
تو ہمیشہ حلال مال کھائیں، حلال روزی کمائیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھے ذہن میں کہ ہم جو دن بھر کماتے ہیں اس میں حضور نے فرمایا تمہارے ہاتھوں کے کمائی سب سے پاکیزہ کمائی، سب سے پاکیزہ کھانا وہ جو تم ہاتھ سے کما کر نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.